الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین، اللہ رب العزت نے اگر کسی انسان کو متقی بنایا ہے، پرہیزگار بنایا ہے، نیک بنایا ہے، تو اسے اپنی نیکی پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، نیکی کی وجہ سے متکبر نہیں بن جانا چاہیے، اپنی نیکی کی وجہ سے دوسروں کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، کیونکہ متکبر بننے کی ایک وجہ وہ تقوی پرہیزگاری بھی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس قدر نیک سمجھنا شروع ہو جائے کہ دوسروں کو وہ کسی خاطر میں نہ لائے، دوسروں کو بالکل اہمیت نہ دے، بلکہ دوسروں کی گناہوں کی وجہ سے انہیں حقارت سے جانے، حقارت سے دیکھے۔ بلکہ اگر یہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو اسے تو گناہگار کے سامنے جھک جانا چاہیے، بچ جانا چاہیے کہ مجھے میرے اللہ نے توفیق دی ہے، یہ گناہگار ہے، قابل رحم ہے، مجھے اسے حقیر جاننے کی ضرورت کوئی نہیں، یا یہ سمجھے کہ میں اگر آج بالفرض ظاہری طور پر نیک ہوں، ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں میرا کوئی گناہ ایسا ہو جس کی وجہ سے میں اللہ کے ہاں مردود ہو جاؤں، اور جس کو میں گناہگار سمجھ کر اس کی حقارت کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ اگلے لمحے اللہ سے توبہ کر کے اللہ کا محبوب بن جائے، کیونکہ اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر کسی کی شکل و صورت کو، مال و دولت کو نہیں دیکھتے، بلکہ انسان کے دل کو دیکھتے ہیں۔ وہ کسی وقت بھی پلٹ سکتا ہے، وہ کسی وقت بھی انسان کا دل توبہ کر سکتا ہے، اس لیے ہر وقت نیکی کرنے کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے حضور بھی ڈرتے ہوئے پیش کرنا چاہیے، اور دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے سے بھی بچنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ نظر آتا ہے کہ ایک گناہ گار آدمی اس عابد کے پاس آ کر بیٹھا کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کی رحمت کی بارش جو اس عابد پر ہو رہی ہے مجھ پر بھی ہو۔ وہ اسی آسرے آ کر اس عابد کے پاس آ کر بیٹھا، لیکن اس عابد نے اپنی نیکی کو دیکھا اور تقوی کو دیکھا اور اس گناہ گار کے گناہ کو دیکھا، اور دل ہی دل میں کہنے لگا میں کہاں اور یہ کہاں، اور اس کو کہا اٹھ چو یہاں سے، اللہ تیری مغفرت نہیں کریں گے، اللہ تجھے معاف نہیں کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ موسیٰ ان دونوں کو کہو کہ تم دونوں دوبارہ عمل شروع کرو، گناہ گار کے گناہ معاف، اس کو میری رحمت نے آ لیا، اور یہ نیک آدمی کے تمام نیکیاں ختم کر دی گئی اس تکبرانہ جملے کی وجہ سے۔ دوسرے کا دفع ہو جاؤ، اللہ تمہاری بخشش نہیں کرے گا۔ اللہ کو یہ جملے اس قدر ناپسند آئے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الہام کیا، کیا میری بخشش تیرے ہاتھ میں ہے، میں جسے چاہوں معاف کر دوں۔ تو اللہ نے گناہ گار کو معاف کر دیا، یہ عالم اور متقی پرہیزگار کی پکڑ کر لی۔ تو انسان کسی وقت بھی اپنی نیکی کی وجہ سے زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکالے جس سے تکبر کی بو آتی ہو، کیونکہ تکبر انتہا درجے کی چھپی ہوئی بیماری ہے، روحانی بیماری، انسان کو معلوم نہیں ہوتا، یہ اندر ہی اندر انسان کی نیکیوں کو ختم کرتی چلی جاتی ہے، اندر ہی اندر سے اللہ رب العزت کا انسان کو مبغوض بنا دے۔ انسان اپنے آپ کو نیک سمجھ رہا ہوتا ہے، بڑا متقی سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس تکبر کی بیماری کی وجہ سے وہ مبغوض بن چکا ہوتا ہے۔ جیسے کینسر کے مریض کو ڈاکٹر اس کی آخری سٹیج پر بتاتے ہیں کہ اب اس کا علاج کوئی نہیں، اس کی ہلاکت، اس کی موت پکی ہے، اور کینسر ایسا مرض ہے جو انسان کو اندر ہی اندر سے کھاتا رہتا ہے، جس کی بیماری کا علم انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے۔ بیماری پر درد تکلیف کا ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی بھی بیماری کی وجہ سے جسم میں کہیں درد ہوتا ہے، انسان فکر مند ہو کر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے، اس کا علاج معالجہ کرتا ہے، اور بر وقت اس کا علاج کروا کر صحت یاب ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسی بیماری جس کی ظاہری طور پر کوئی تکلیف نظر نہ آئے، اور جب وہ بالکل انسان کو ختم کرنے کے قریب آ جائے تب اس کا معلوم ہو، اس وقت ہاتھ میں کوئی چیز نہیں آتی۔ ایسے ہی تکبر ایسی خطرناک بیماری ہے جس کے انسان کو علم نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے آپ کو بڑا پاک صاف سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ حقیقت میں متکبر ہوتا ہے، اپنے تمام گناہوں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر آج کے معاشرے میں
ہم ہر انسان کو دیکھتے ہیں وہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اس سے پوچھیں بھی کیوں ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ بھئی حدیث پاک میں آیا ہے کہ انسان جس کے دل میں تکبر نہیں وہ اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے تکبر کی وجہ سے لٹکانا حرام ہے، ویسے ٹھیک نہیں۔ اس سے پوچھے اللہ کے بندے یہ تکبر کی بات کہ تکبر ہوگا تو یہ حرام، تکبر نہیں تو حرام نہیں، کہاں سے آ گیا؟ اصل میں اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ یہ تکبر ہے تو تکبر کے معلوم ہو جانے پر تو انسان تکبر کرتا ہی نہیں۔ تکبر ہوتا ہی تب ہے جب انسان کو علم میں نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان تمام روحانی بیماریوں سے پاک اور صاف ہیں، جنہوں نے شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کو حرام قرار دیا ہے، ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزار مبارک وہ نصف پنڈلی تک رہا، ٹخنے چھپے ہوئے نہیں تھے بلکہ ننگے رہتے تھے، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ٹخنوں کو چھپایا نہیں۔ تو جو اتنی معصوم ہستی ہے اور جو اس قدر پاکیزہ ہستی ہے اور جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر نہیں ہو سکتا، وہ تو اپنی پاؤں کے ٹخنوں کو اس قدر ننگا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں کہ اپنی شلوار یا ازار کو نصف پنڈلی تک کر لیتے ہیں۔ میں اور آپ صرف تکبر کی ہونے نہ ہونے کا فیصلہ کر کے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کر لیتے ہیں، اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جتنا بھی متقی پرہیزگار بن جائے اسے یہ خفیہ بیماری پر ہمیشہ متنبہ رہنا چاہیے، جتنی بھی نماز روزہ کر لے، حج زکوٰۃ کر لے، لیکن وہ تکبر سے بچنے کی ہرگز جو ہے پوری کوشش کر لے اور اس کے لیے نیک صالح شیخ کا چناؤ کر لے، اس شیخ کی صحبت میں بیٹھے تو اللہ رب العزت اس نیک انسان کی بصیرت میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں، اور اگر یہ واقعی ہی تکبر یا عجب میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ یہ تکبر بڑے چھوٹوں میں ہوتا ہے، عورتوں میں ہوتا ہے، مردوں میں ہوتا ہے۔ جو نیک بن گیا وہ ظاہری طور پر نیکی ہونے کی وجہ سے وہ گناہ گاروں کو حقیر جانتا ہے، اس لیے یہ حقارت اللہ کو پسند نہیں۔ جس کو جو ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، توفیق ملی ہے اللہ کا شکر ہوا، گناہ گار کو دیکھ کر حقیر نہ جانے بلکہ اس پر رحم کی نظر سے دیکھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس موذی بیماری سے محفوظ رکھے۔